نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے چینل اور اس کی رہنمائی میں میں ملت اسلامیہ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے حمد و ثناء الہی، تمام تعریف و توصیف رب العالمین کے لیے، جس نے لفظ کن سے کائنات کو خلقت بخشی، اور درود و سلام محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں، جن کی مقدس ذات نے انسانیت کو خیر امت عطا کیا۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے عنوان دیا گیا ہے عصر حاضر میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ آج سے 1400 برس پہلے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاکدان گیتی میں تشریف لے آئے، اور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک انسانیت کو رشد و ہدایت سے نوازنے کا انتظام فرمایا۔ دنیا میں انسانوں کی تخلیق سے پہلے پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے اسٹیج سجا دیا تھا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا لاجوردی شامیانہ بنایا، ستاروں کی انجمن، دریاؤں کی طغیانی، سمندروں کی سونامی، بلبل کی چہک، گلشن کی مہک، کلیوں کی چٹک، باد بہاری، نسیم صبح، باد صبا، کائنات کو رنگ برنگ چیزوں سے مزین اور منور فرمایا، اور اس کے بعد رب العالمین نے اعلان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب میں اس کائنات ہست و بود میں انسان کو خلیفہ ارضی بنا کر، خلافت ارضی کا مستحق بنا کر اتار رہا ہوں۔ انسان اور جناتوں کے علاوہ کسی مخلوق کو تصرفات نہیں بخشے گئے۔
कायनात की हर चीज़, चाहे वो पहाड़ हो, दरिया हो, चाँद हो, सूरज हो, सितारे हों, ये सब के सब एक अटल कानून के तहत गुलामाना गर्दिश में रवां दवा है। मगर इंसान को जो दुनिया में भेजा, और मौत व हयात को पैदा किया, एक मुकर्ररा मुद्दत तक इंसान को ज़मीन पर रखा, तो इंसान को भेजने की गर्ज़ व गायत परवरदिगार आलम कुरान करीम में यूँ बयान करता है, हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत व हयात को इसलिए पैदा किया कि इसके बीच में ए इंसानों तुमको रखकर हम आजमाएं कि तुम में हुस्न अमल का मालिक कौन है। मालूम यह हुआ कि इंसान इस दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आया है, और इम्तिहान खैर और शर के माबैन है। इंसान की जिम्मेदारी शर के मुकाबले में खैर को गालिब करना है। दुनिया में जब जब भी शर ने सर उठाया तो परवरदिगार आलम ने अंबिया कराम को मबऊस फरमाया, और अंबिया कराम की दावत पर जिन लोगों ने भी लब्बैक कहा, उन उम्मतियों को लेकर अंबिया ने शर के मुकाबले में खैर को गालिब करने की अपने अपने दौर में जद्दोजहद की। सबसे आखिर में हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई, और रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ये आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं, इनके बाद बाब नबूवत बंद है। अब क़यामत तक न कोई रसूल आएगा न कोई नबी। नबी जिस दौर में होता है उस दौर में उसकी शरीयत इंसानी ज़िंदगी पर नाफिज होती है। नबी के चले जाने के बाद दूसरा नबी आया, दूसरी शरीयत आ गई। मगर अब चूंकि कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है, इसलिए क़यामत तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आम है। हुजूर ही की नबूवत के दायरे में इंसानियत को तरक्की करना है और तनज़ुली से इंसानियत को बचाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा के बीच कि तुम्हारे अंदर नबूवत है, जब तक रब्बुल आलमीन चाहेगा रहेगी, और जब चाहेगा अपनी नबूवत को, अपने नबी को उठा लेगा। ये फरमान हुजूर का अपनी ज़ात से मुतल्लिक था कि जब तक अल्लाह मुझे दुनिया में रखेगा, मैं तुम्हारी रुश्द व हिदायत का इंतज़ाम करता रहूँगा, और जब मेरा परवरदिगार चाहेगा मुझे उठा लेगा। उसके बाद सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद मिनहाजुन नबूवत पे चलने वाली खिलाफतें आएंगी, और खुलफाए इस्लाम मेरे नक्श कदम पे चलते हुए दीन की तरवीज व इशाअत का काम करेंगे। मगर इसके बाद की जो पेशुनगोई हुजूर ने फरमाई, उससे कलेजा दहल जाता है। अल्लाह के हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिलाफत राशिदा के बाद एक काट खाने वाली हुकूमतों से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, और इस्लाम की तारीख़ को जानने वाले लोग इस बात से कमा हक़्क़हू वाकिफ़ हैं कि खिलाफत राशिदा का जब मलूकियत से तबादला हुआ तो उसके बाद मिल्लत इस्लामिया का शिराज़ा किस तरह बिखरा, मुसलमान फ़िरक़ों में किस तरह बटे, और अंदरूनी व बैरूनी साजिशों का शिकार होकर
مسلمانوں نے اپنے عروج کو زوال میں کس طرح تبدیل کیا، یہ ایک دردناک کہانی ہے۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ خیر اور شر کے مابین ہمارا امتحان، اور رب العالمین نے شر کو مٹانے کی ذمہ داری امت مصطفیٰ کو دی۔ قوم بنی اسرائیل کے بعد جب وہ امامت سے معزول کیے گئے تو امامت اور رہنمائی کا فریضہ امت مسلمہ کو سونپا گیا، اور امت کے اعزاز میں قرآن کریم نے فرمایا کنتم خیر امہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جناب مصطفیٰ پر، میری وحدانیت پر، نبی کی رسالت پر، محاسبہ آخرت پر، مسلمانوں ہم نے تم کو خیر امت بنایا ہے۔ تمام صالح امتوں کے مقابلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا۔ جب کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے یا کسی کا کوئی اسٹیٹس طے کر دیا جاتا ہے تو صرف بات بڑے عہدے تک نہیں رہ جاتی، بلکہ اسٹیٹس کے ساتھ ذمہ داریاں وابستہ ہوتی ہیں۔ امت مسلمہ کو خیر امت کا لقب دے کر پروردگار عالم نے امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کی بھی نشاندہی فرمائی، اور اسی آیت کریمہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ تمہارے اوپر ہم نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے، جس ذمہ داری کو تم سمجھو۔ تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اولین جو مخاطبین تھے ان کی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تبدیل فرمایا اور کیسے خیر امت بنے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا۔ تو نے ثابت کر دیا ہے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرپرستی میں ایک ایسی امت تیار کر دی جس کو رب العالمین نے خیر امت کے لقب سے نوازا۔ اب امت کی ذمہ داریاں طے کر دی گئی، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے سماج کو بچانا، اور ایمان باللہ کی مضبوط چٹان پہ کھڑے ہو کر دنیا کے ہر شر کا مقابلہ کرتے ہوئے خیر کو نافذ العمل کرنا۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جو ذمہ داری آخری نبی کی آخری امت کو تفویض کی گئی۔ اب اس ذمہ داری کی روشنی میں ہم خیر امت اسی وقت تک رہ سکتے ہیں جب ہم شر کے مقابلے میں خیر کو غالب کرنے کی عملی قوتوں کا اظہار کریں۔ ایک چیز ہے عقیدہ اور دوسری چیز ہے عمل۔ جہاں جہاں قرآن کریم نے فرمایا ہے الا الذین آمنوا، وہیں ہر جگہ تقریباً فرمایا جا رہا ہے وعملوا الصالحات۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اعمال صالحہ کا جامہ پہنو۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ جذبہ باطنی کا نام ہے، اور اس کا اظہار ہمیشہ عمل سے ہوتا ہے۔ عمل بتاتا ہے کہ آپ کے سینے میں چھپا ہوا عقیدہ کون سا ہے۔ عمل ہی بتاتا ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر کتنا مضبوط واقع ہوئے ہیں اور کس قدر کمزور۔ تو
تو امت مسلمہ کی پروفیشنل ڈیوٹی اور ذمہ داری خیر کو عام کرنا اور شر کو مٹانا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ ملت اسلامیہ اس سلسلے میں اپنے فرض منصبی سے کہاں تک عہدہ بری ہوئی۔ جس زمانے میں ہم نے یہ کام اخلاص کے ساتھ کیا تھا، فرشتوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ اللہ کی نصرت کے بغیر کامیابی ناممکن ہے، مگر رب کی نصرت بھی اس وقت آتی ہے جب بندہ جد و جہد کرتے ہوئے نصرت کا طالب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس زندگانی شاہد عدل ہے کہ ان حضرات نے دین کے غلبہ کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو بارگاہ رسول میں یہ کہہ کے نبھایا تھا کہ صلیب و دار سہی، دشت و کوہسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جان نثار چلے، سنی جو بانگے جرس تو بقتل گاہ جفا، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے۔ نتیجے میں ظلم و ستم کی آندھیوں کا رخ پلٹنے والوں نے پلٹا، اللہ کی مظلوم مخلوق کو ظلم و ستم سے نجات دلایا، زمین پر عدل و انصاف کا اسی خیر امت نے پرچم لہرایا، اور زندگی کے ہر گوشے میں جہاں جہاں برائیاں چھپی ہوئی تھیں، کریت کریت کر انہوں نے خیر کے خنجر سے انہیں باہر نکالا، اور خلافت راشدہ میں دنیا نے دیکھا کہ اس امت مسلمہ نے خیر امت کا وہ حق ادا کیا کہ امن اور شانتی، صلح اور صفائی، انسانی برادری کے ساتھ رواداری، ناپ اور تول میں توازن، غیبت چغلی سے مبرہ ہونا، سود خواری سے دور چلے جانا، حلال کی روزی کمانا اور کموانا، امت مسلمہ کے فکر و عمل سے خیر اس طرح غالب ہوا کہ نہ کفر رہا نہ کافری، نہ مشرک رہا نہ شرک، نہ بدعت رہا نہ بدعتی۔ سارے بلاد عرب میں 23 سالہ دور نبوت کا وہ انقلاب ایسا حسین رنگ لایا جس کے چہرے کا غازہ آج بھی کائنات عالم کو اپنی چاندنی سے منور کر رہا ہے، اور جس کے عمل کی خوشبو آج بھی مشام جان انسانیت کو معطر کر رہی ہے۔ حضرات گرامی، وقت بدلتا گیا، حالات بدلتے گئے، امت دھیرے دھیرے اپنی ذمہ داریوں سے دور ہوتی گئی، غفلت کی چادر لوگوں نے اوڑھ لیا، بادشاہت آئی، ملوکیت آئی، کلمہ پڑھنے والی قوم کلمے کے مطالبے سے دور ہوتی چلی گئی، خیر امت کہلانے والی قوم فتنہ و فساد کی راہ پہ چلی، آپس میں مار کاٹ، ایک دوسرے سے حسد و جلن، شریعت اسلامیہ کی بے حرمتی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی۔ دراصل اسلام ایک ایسی زندگی دینے آیا جس زندگی میں امن، صلح، صفائی کے رواج کو اپنانے کا موقع انسانیت کو دیا گیا، اور ظلم و ستم کی بے کنی کی گئی۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اور بادشاہوں کی مملکتوں کو دیکھتے ہیں، تو آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم حکومتیں تو ہیں دنیا میں، مگر اسلامی حکومت کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اسلام کا نفاذ حکومت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور حکومتیں اس سلسلے میں خلافت راشدہ کے منہج سے اور سیرت پاک سے بہت دور جا چکی ہیں۔
खैर, हम ये रोना रोने के लिए आपके सामने नहीं बैठे हैं, मगर उम्मत की जिम्मेदारियों को दिखलाने के लिए ये ज़रूरी है कि उम्मत जब तक अपनी जिम्मेदारियों की राह पर चल रही थी तो टल न सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेख क्या चीज़ है, हम तोप से लड़ जाते थे। कलमा वहदानियत को ज़िंदगी के हर मैदान में खैर उम्मत कहलाने वाले लोगों ने साबित किया और उसकी तरफ रहनुमाई की। आज हम हालात को देखते हैं, पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के हालात का आप जायज़ा लीजिए। उम्मत का हाल ज़बू हाली से दो चार, एक दो ज़ख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचाना परेशा है कहाँ से उठे। जिस उम्मत को सूदखोरी का कला कमा करने के लिए उठाया गया, आज उसी उम्मत में सूदखोरी आम है। जिस उम्मत को चुगलखोरी, नशाबाजी, शराब व जुआ और हर तरह के हराम की चीज़ों पे कदगन और पाबंदी लगाने के लिए पैदा किया गया, आज वो उम्मत इसी तरह की तमाम नापाक बुराइयों को अपना ओढ़ना बिछौना इल्ला माशा अल्लाह बनाए हुए है। सच्चाइयों से इन्हिराफ मुमकिन नहीं। सर छुपा लेने से और आंख बंद कर लेने से ये साबित नहीं होता कि ज़माना हमें नहीं देख रहा है। सुन तो सही, जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। जिस उम्मत को परवरदिगार आलम ने खैर का लक़ब दिया था, आज उसी उम्मत ने बदकिस्मती से लक़द करमना बनी आदम का ताज ज़र्रीन अपने हाथों से उतार दिया है। ये बेकसी का ज़माना, हिंदुस्तान में जो कुछ उम्मत के साथ हो रहा है, आप हजरात उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। पूरी दुनिया में उम्मत को जिस तरह लड़ाया गया और उम्मत जिस तरह से लड़ रही है, हमारे हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। मुसलमानों का खून पानी की तरह अर्ज़ां, और सिर्फ ये नहीं कि गैर मुसलमानों का खून बहा रहे हैं, मुसलमान खुद मुसलमान के खून का प्यासा नज़र आ रहा है। रवादारी जिस उम्मत का लाहे अमल होना चाहिए था, वो उम्मत रवादारी से बेनियाज हो चुकी है। पड़ोस के लोगों की जिम्मेदारी को हम भूल चुके हैं। बुनियादी तौर पर ये बातें सोचने और समझने की हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर सहाबा के ज़माने में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने मिशकात नबूवत से तरबियत हासिल की थी। सरकार दो आलम के जाने के बाद आज भी मिशकात नबूवत हमारे सामने है, हदीस नबवी की शक्ल में। कुरान करीम अल्लाह का कलाम हमारे सामने है। उससे बड़ा लीडर और रहबर कौन हो सकता था। हमने कुरान करीम को गिलाफों के अंदर बंद कर लिया और अपने दिलों पे भी गिलाफ चढ़ा लिए। हमने नतीजतन उन तमाम बुराइयों को अपना लिया जिन बुराइयों को रोकने के लिए कुरान करीम उतरा था। जाहिर है कि जब हम सिर्फ रस्मी और इस्मी मुसलमान बन करके रह जाएंगे तो हम रस्मी और इस्मी ही उम्मत कहलाएंगे, हकीकी उम्मत से हमारा कोई वास्ता नहीं होगा। और रस्मी मुसलमानों को रस्मी मुसलमान जिम्मेदारियों को कभी नहीं निभा सकता। जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उस खैर उम्मत की ज़रूरत है जिसके कौल व अमल में किसी तरह का कोई तज़ाद ना हो। आज हमारी बर्बादी की जो वजूहात हैं वो ये हैं कि हमने हुर्मत व हिल्लत का कोई ख्याल नहीं रखा। आज हमारी बर्बादी की वजह मस्जिदों से बेनियाजी है। जुमा टू जुमा हमने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया है। 5 वक्ता नमाज़ों को पढ़ना हमने नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हुनर के बजाय ऐब जान रखा है। जिस तरह ईसाइयों के यहाँ संडे टू संडे आकर लोग अपना गुनाह माफ़ करवाने की रस्म पैदा किए हुए हैं, हम मुसलमानों में भी बदकिस्मती से जुमा टू जुमा हम दिखलाई देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ उम्मत से कि आखिर ये लापरवाही क्यों है। आज जो हमारे ऊपर तीर व नश्तर चल रहे हैं,
آج جو ہم عذاب کا شکار ہوئے ہیں، آج جو دنیا ذلت و مسکنت اور رسوائی کی ڈگر پہ ہمیں ہانک رہی ہے، اس کی وجہ میرے دوستوں اور عزیزوں صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ ہم نے سیرت پاک کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ جس نبی نے ارشاد فرمایا تھا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، ہم نے اس ذمہ داری کو عملاً قبول نہیں کیا۔ قولاً تو ہم مانتے ہیں مگر عمل ہمارا منکر ہے۔ جس نبی نے ارشاد فرمایا تھا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج ہم اس نبی کی رسالت کا تو نعرہ لگاتے ہیں، اس نبی کے نام پہ جلسے اور جلوس تو کرتے ہیں، اس نبی کی یادگار تو ہم مناتے ہیں، مگر وہ نبی جس نے یادگار کے طور پہ ہمیں نمازیں عطا کی تھیں، جس نے یادگار کے طور پہ ہمیں تقوی اور بندگی سے مالا مال کیا تھا، آج ہم اس یادگار کو فراموش کر کے بیٹھے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ جب امت بدعملیوں میں ملوث ہو جائے گی تو ظالم حاکم اس پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اس فرمان کے پس منظر میں ہم آج کی ظالمانہ حکومتوں کو اور روش کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کی اپنی کمزوری تھی اور بے اعتدالی تھی طلاق کے معاملے میں۔ طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں مسلم پرسنل لا میں کس طرح مداخلت کی گئی، نکاح کے معاملے میں آج کس طرح شب خون مارا جا رہا ہے۔ مسلمان ابھی بقرعید کا زمانہ آ رہا ہے، قربانی کے سلسلے میں ہمیں کس طرح سے دھمکایا جا رہا ہے۔ ہم آخر کیوں ڈرے ہیں؟ ڈر صرف اس لیے گئے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا۔ ہمیں دنیا کو سدھارنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، ہم نے خود سدھرنے کی راہ پہ چلنے سے انکار کر دیا عملی طور پر۔ آج ان حالات سے امت گزر رہی ہے۔ تعلیم کا ہم جائزہ لیں، ہم اپنی ذمہ داریوں پہ بھی بات کریں گے۔ تعلیم کے سلسلے میں جب تک دینی تعلیم سے مسلمان اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرے گا اور دین کی تربیت کو اپنی زندگی کے اندر نہیں داخل کرے گا، تب تک مسلمانوں کے حالات سدھرنے اور سنورنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ رسمن کر رہے ہیں، قولاً کر رہے ہیں۔ یہی کام جب تک ہم عملاً نہیں کریں گے، ہم لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ہم اسلام کے رجسٹر میں اپنا نام تو لکھوا سکتے ہیں، مگر خیر امت کے منصب پر ہم اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک اپنی ذمہ داریوں کو ہم پورا نہ کریں۔ ہم نے بڑی غفلت کی ہے، ذمہ داریوں سے بہت ہٹے ہیں۔ تعلیم دین کے سلسلے میں مدارس اسلامیہ کا احسان مند ہونا چاہیے تمام مسلمانوں کو کہ یہ بیچارے مصیبت اور اسرت کے ماحول میں مدرسے چلا رہے ہیں۔ جو کچھ بھی قال قولو ہو رہا ہے، جو کچھ بھی اسلام کی روشنی ہمیں مل رہی ہے، وہ انہی مدارس اور انہی علماء کرام کی دین ہے۔ مگر مدارس کی خستہ حالی پر آپ ایک نگاہ ڈال لیجئے، مدارس کی ذبح حالی پر آپ نگاہ ڈال لیجئے، اور خود مسلمان دینی تعلیم سے اپنے آپ کو کتنا وابستہ کیے ہوئے ہے اس کا بھی ایک سروے کر لیجئے، اس کا بھی ایک جائزہ لے لیجئے، تو 95% مسلمانوں کے بچے مدارس کی دینی تعلیم سے ناآشنا ہیں۔ آج آپ تاریخی اعتبار سے اپنے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ذمہ داری کیا ہے؟ ادبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، روایتی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تہذیب و تمدن اور کلچر کے اعتبار سے دنیا کی ہر قوم اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے اور اپنی جان لڑا دیتی ہے اس کی حفاظت کے لیے، بے پناہ جد و جہد اور قربانیوں کا مظاہرہ کرتی ہیں قومیں۔ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیجئے، جن قوموں کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے وہ اپنے افسانے کو آج حقیقت کا روپ دے رہی ہیں، اور جس قوم کے پاس حقیقت ہی حقیقت ہے وہ قوم اپنی بدعملی سے افسانوی رنگ اس حقیقت میں بھرنے کا غلط قدم اٹھا رہی ہے۔ آپ دیکھیں آج ہندوستان میں اسلام کو پہچاننے کے لیے کس زبان میں ہم ہندوستانیوں نے اسلام کو پہچانا، دینی عقائد کو جاننے کے لیے کس طرح سے ہم نے اسلام کو جانا۔
आमाल इस्लाम को जानने के लिए, सालेहियत को पहचानने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को समझने के लिए, खुद नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए, ज़कात देने और दिलाने के लिए, हज करने और कराने के लिए, रोज़ा रखने और रखवाने के सिलसिले में हम लोग बदकिस्मती से सिर्फ रस्मी नमाजी और रस्मी रोज़ादार बनकर के रह गए हैं। जब तक हम कुरान करीम पढ़ेंगे नहीं, जब तक कुरान करीम के फरमूदात की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेंगे नहीं, उस वक्त तक हालात का कोई नक्शा तब्दील नहीं हो सकता। तो सीधी बात यह है कि हमारे यहाँ दीनी न तरबियत है न दीनी तालीम है, और जब तक दीनी तालीम नहीं होगी, दीनी तरबियत नहीं होगी, मुसलमान अपनी जिम्मेदारी को निभाने के स्टेज पर आ ही नहीं सकता। इसलिए कि फरमाया ही गया है, तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, अल्लाह पे ईमान लाए हो, व तुमिनुन बिल्लाह। तो भलाई का हुक्म देगा कौन? भलाई का हुक्म वो देगा जो भलाई की डिफिनेशन को जानता हो। बुराई से रोकेगा कौन? बुराई से वो रोकेगा जो बुराई की खराबियों को जानता हो, और इसी जानकारी का नाम इल्म है, और इसी इल्म दीन के ज़रिए ये जानकारी हमें हासिल हो सकती है। इल्म पहले हमारे पास होना चाहिए, उस इल्म को अमल का जामा पहनाना हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम अच्छे बन जाएंगे तब दुनिया को हम अच्छाई की दावत देंगे। आज जो हमारी दावत में जो कबूलियत के उनसुर नहीं दिखलाई देते, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून वाला मामला है। इन हालात को ज़रा बातें तल्ख़ हैं, और मैं सिर्फ अपने एहसासात में कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ, दिल के फफूले हैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इन परेशानियों में आप देखें ज़माना किस तरह हमें मिटाना चाहता है। तो ज़माना तो हमें मिटाने में मुखलिस है, मगर हम अपने को बचाने में क्यों मुफलिस बन गए हैं, सवाल इस बात का है। उर्दू ज़ुबान ही में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पढ़ते हैं। कितने लोग अरबी जानते हैं? तमाम तारीफ़ अल्लाह की जिसने पैदा किया कायनात को। उर्दू ज़ुबान हमें बताती है कि कुरान करीम हमसे ये कह रहा है। हमारी सारी मजहबी बातें, चाहे वो अकायद की हों या अमाल की हों या अखलाक की हों या एहसान की हों, हराम की हों या हलाल की हों, वो सारी की सारी बातें हमें उर्दू ज़ुबान में हासिल हुई हैं। इसलिए कि हम न अहले अरब हैं, न अरबी ज़ुबान पर हमारी दस्तरस है। तो उर्दू ज़ुबान अगर हमारे माहौल से निकल गई तो हमारा अकीदा भी धीरे धीरे निकल जाएगा। उर्दू ज़ुबान अगर हमारे माहौल से निकल गई तो कुरान अमल के सिलसिले में हमारी क्या निशानदेही करता है। आखिर हिंदुस्तान में तर्जुमे कुरान की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर बुखारी शरीफ का तर्जुमा क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है कि जो मुसलमान उर्दू जानते हैं, जो मुसलमान अरबी नहीं जानते, वो अपनी मादरी ज़ुबान में इस इल्म को हासिल करें। मादरी ज़ुबान हमारी उर्दू है, मगर मुसलमान बदकिस्मती से उर्दू ही से नावाकिफ़ और नाशना हो चुके हैं, और पूरी उर्दू लाइब्रेरी खाली हो चुकी है मुसलमानों से। आज भी मैं कुछ मुसलमानों से बात कर रहा था, मैंने कहा बेटा उर्दू जानते हो? कहने लगे हज़रत उर्दू तो नहीं जानते हैं। मैं कहता हूँ जब उर्दू नहीं जानते हो तो अदब तो तुम्हारे माँ बाप ने उर्दू में सिखलाया था, तुम्हारे स्कूलों में तो तुम्हारी तालीम उर्दू में हुई थी। जो कौम, जिस कौम को मिटाना हो उसकी ज़ुबान को मिटा दीजिए, जिस कौम को मिटाना हो उसके कल्चर को मिटा दीजिए, जिस कौम को मिटाना हो उसकी तारीख़ को मिटा दीजिए। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में ये काम बड़ी तेज़ी के साथ परवरिश पा रहा है। फ़िरका परस्त अनासिर सर चढ़ करके बोल रहे हैं, और मिल्लत अभी तक ख्वाब खरगोश में मुब्तला है। तो जब इतनी नाअहली हम दिखलाएंगे तो ज़माना तो हमें खा ही जाएगा। ऐसी सूरत में हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। आज दीनी तालीम नहीं, ये भी एक रोना है, और दुनियावी तालीम भी कोई माकूल हमारे पास नहीं है, इसका भी रोना है। आप देखें तरबियत के सिलसिले में हम कहाँ जा रहे हैं। तालीम तालीम तालीम। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ये शोर मुसलमानों में बहुत तेज़ी के साथ पैदा हुआ कि तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो। बेशक तालीम सारे मसाइल का हल है, मगर तालीम हासिल करने के सिलसिले में भी सही रुख का मुतय्यन करना ज़रूरी है, वरना तालीम ही ज़हर हलाल भी साबित होती है। आप देखें कि इतनी तेज़ी के साथ मुसलमानों में तालीम का ज़ौक़ व शौक़ ज़रूर पैदा हुआ। रिक्शा चलाने वाला भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूलों में और कॉन्वेंट में ले जाने के लिए तैयार हो गया। बच्चे जा रहे हैं, टाई लगा लिया, कपड़ा पहन लिया,
फीस जमा हो रही है, माँ बाप जा करके लाइन लगा लगा करके बच्चे की फीस जमा करते हैं। फजर के वक्त माँ बाप उठते हैं, ठंडक में बच्चा भी ठिठुरता है, माँ बाप भी ठिठुरते हैं, मगर ठंडक की कोई परवाह नहीं करते और स्कूल का रास्ता ले लेते हैं। काश माँ बाप में इतना यकीन और एतमाद होता कि हमारे परवरदिगार ने सारी ज़मीन को हमारे लिए सजदागाह बनाया है। अगर सुबह सवेरे अपने बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के लिए हम उठते हैं और अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, तो अपनी आखिरत को संवारने के लिए सुबह में जब अल्लाह का मुनादी फजर की नमाज के लिए आवाज़ देता है तो उस वक्त भी हमें उठ जाना चाहिए। मैं ये बातें इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब तक फ़िक्र को ठोकर नहीं लगेगी और फ़िक्र की बंद आंखें नहीं खुलेंगी, तब तक हमारा मामला सुधर नहीं सकता। मेरे मोहतरम हजरात, मैं अपने इन महसूसात को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अब तालीम का मामला आया तो तालीम में भी हमने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रविश अख्तियार किया। कोई भी काम किया जाता है तो उस काम के सलाह व फलाह को, खुसरान और नुकसान को सामने ज़रूर रखा जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारी हर अदा से इस्लाम दिखलाई देना चाहिए। हम अगर तालीम हासिल कर रहे हैं तो तालीम के माहौल में भी हमारी नुदरत दिखलाई देनी चाहिए। मगर मामला क्या है, थोड़े से बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, नादार बच्चे हैं, जिन बच्चों के खाने पीने तक का इंतज़ाम नहीं है, उन्हें तो आपने मदरसों में भेज दिया। वो बच्चे मदरसों से मौलवी, आलिम, हाफिज़, कारी बन करके निकल रहे हैं। जिन लोगों के पास दौलत और सरवत है तालीम के लिए, वो भी खड़े हुए, मगर तालीम किस तरह से हुई, कॉन्वेंट में अपने बच्चों को भेज दिया। ठीक है, आज हमारी कौम में इंजीनियर भी बनकर लोग आ रहे हैं, आज हमारी कौम में डॉक्टर भी बनकर लोग आ रहे हैं, आज हमारी कौम में साइंटिस्ट भी बन करके लोग आ रहे हैं, मौलवी, आलिम, फाजिल भी बन करके आ रहे हैं, प्रोफेसर और लेक्चरर भी बन करके आ रहे हैं। मगर एक बात मुझे बताइए कि दीनी माहौल में फ़िक्र माआश और दुनियावी तालीम और दुनिया के हालात का कोई उनसुर इत्तेफाक से हमको नहीं मिलता, और दुनियावी तालीम में दीन का कोई उनसुर हमको नहीं मिलता। नतीजे में दोनों तरफ से पढ़ करके लोग आ रहे हैं। अब मिस्तर से मुल्ला नाराज़ हैं, अब मुल्ला से मिस्तर नाराज़ हैं। मिस्तर का इल्ज़ाम यह है कि मौलवियों ने मिल्लत को बर्बाद कर दिया है, मौलवियों का इल्ज़ाम है कि दुनिया की तालीम हासिल करने वालों ने मिल्लत को बर्बाद कर दिया है। मैं समझता हूँ हमारे लिए तो हुक्म था, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, हमसे अच्छी दुनिया मांगो और हमसे अच्छी आखिरत मांगो। हमारे लिए तो फ़िक्र माआश भी ज़रूरी और फ़िक्र माआद भी ज़रूरी, दुनियावी इल्म का भी जानना हमारे लिए ज़रूरी था और दीनी उलूम को भी जानना हमारे लिए ज़रूरी था। मगर दुनियावी उलूम अलग हो गए, दीनी उलूम अलग हो गए, और पढ़ी लिखी कौम के अंदर ही एक खलीज पैदा हो गई। दरिया के इस पार मिस्टर खड़े हैं तो दरिया के उस पार मौलाना खड़े हैं। न यहाँ का राबता वहाँ से हो रहा है, न वहाँ का राबता यहाँ से हो रहा है। ये उन्हें गलत कह रहे हैं, वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसलिए तालीम के मामले में भी ये ज़रूरी था कि अगर कॉलेजों में कोई इस्लामी निसाब नहीं पढ़ाया जाता और मदरसों में दुनियावी निसाब नहीं पढ़ाया जाता, तो हमारी मिल्लत को दोनों चीज़ों की ज़रूरत थी। हमारी ज़िम्मेदारी ये थी कि हम पर ये फ़र्ज़ था, ये ज़िम्मेदारी थी कि अपना दीन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बेशक वो कॉन्वेंट में भेजें, बेशक वो गवर्नमेंट का निसाब पढ़ाएं, बेशक वो डॉक्टर और इंजीनियर और ऑफिसर बनाएं, बनाना भी चाहिए, मगर साथ ही साथ उन्हें मुसलमान अफसर, उन्हें मुसलमान डॉक्टर, उन्हें अमली तौर पे मुसलमान इंजीनियर बनाने की ज़रूरत थी। अगर हमने ऐसा किया होता और हमने दीनी तालीम को लाजमी अपने बच्चों के लिए कर दिया होता, एक घंटा भी अगर हर मुसलमान अपने बच्चे को ज़िम्मेदारी के साथ दीन की तालीम दे, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को मौलवी बनाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को आलिम, मौलाना और हाफिज़ और कारी बनाइए, अल्लाह जिनकी किस्मत में रखेगा वो बन जाएंगे, मगर अपने बच्चे को मुसलमान तो बन करके जीने का रास्ता आप ज़रूर दीजिए। ये ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हम कमा रहे हैं मगर ना हराम की तमीज़ है, ना हलाल की तमीज़ है। हम लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, ना अखलाक की तमीज़ है, ना आदाब की तमीज़ है। हम इस दुनिया में आज देखें कि 21वीं सदी के शामियाने में हमारी जगह कहाँ है। 21वीं सदी के शामियाने में तरक्की और तनज़ुली के माहौल में हम कहाँ खड़े हैं।
ہم تو کہیں بھی کھڑے ہوئے دکھلائی نہیں دیتے. تو کیا ضرورت نہیں تھی اس بات کی کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں؟ عصر حاضر میں بھی اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، اپنے عمل اور اپنے عقیدے سے ہنرمند بننے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ دین کے ساتھ وابستہ رہ کر ہی امت اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتی ہے. اگر دین کے ساتھ ہم وابستہ نہیں رہے اور دنیاوی اعتبار سے لاکھ ہم کامیاب ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ چیز کامیابی کی نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ چیز ہلاکت کی ہے. آپ ذرا دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے ہمیں مہمیز کرتا ہے اور کس طرح سے ہمیں راہ راست پہ لے جاتا ہے. خیر اور شر کے مقابلے میں شر کے سب سے بڑے دشمن کا نام مسلمان ہے اور خیر کے سب سے بڑے دوست کا نام مسلمان ہے. اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کے بیچ ہی تو ہمارا امتحان لینا شروع کیا ہے. ہم امتحان میں ہیں، رب ہمارا ممتحن ہے. خیر کے ساتھیوں کو رب نے حزب اللہ کہا ہے اور شر کے ساتھیوں کو رب نے حزب الشیطان کہا ہے. گویا شیطان کے لشکر سے رحمان کے لشکر کا مقابلہ ہے، اور رحمان کا لشکر کہلانے والے ہی خیر امت کے منصب پر ہیں. تو خیر امت کی میرے حضرات ہمیشہ یہ ذمہ داری ہے کہ خیر امت ہر وقت چست اور درست رہ کر ہر اس خرابی اور ہر اس شر کے مقابلے کے لیے تیار ہو، جو شر چاہے ہمارے نفس سے ابھر رہا ہو، چاہے ہمارے ماحول سے ابھر رہا ہو. انما المؤمنون اخوہ قرآن نے کہا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. مگر کیا ہم لوگ آپس میں بھائی بھائی دکھائی دیتے ہیں؟ جب ہم خیر امت کے منصب پر فائز تھے تو آپ ذرا سا دیکھیے، مکہ سے مہاجر مسلمان گئے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، مگر واہ رے خیر امت کے منصب پر آنے والے انصار، آپ کو ہمارا عقیدت بھرا سلام. آپ نے ثابت کر دیا تھا کہ خیر امت کس کو کہتے ہیں. کس طرح بھائیوں کا ساتھ دیا، کس طرح اپنی جائیداد میں انہیں جگہ دیا، کس طرح اپنے گھروں میں انہیں جگہ دیا، کس طرح ان کے کاروبار میں ان کا وہ سہارا بنے. امت کی ذمہ داری یہی ہے. جسم کے کسی ایک حصے کو بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جسم کے کسی ایک حصے سے، تو آنکھ رونے لگتی ہے. آنکھ کا ہاتھ کے ٹوٹنے سے کیا مطلب؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پورے جسم میں ہر عضو جز کی حیثیت رکھتا ہے اور انسان کا پورا جسم کل کی حیثیت رکھتا ہے. یہی حال مسلمانوں کو یہی سبق دیا گیا تھا کہ مسلمانوں، دنیا میں تمہارا مسلمان بھائی ہے، اپنے بھائی کی خبرگیری کرو، اپنے بھائی کے ساتھ اتحاد کرو، فرقوں میں مت بٹو. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ فرقوں میں بٹے. تو آج ہم اپنی ان تمام ذمہ داریوں سے کہیں نہ کہیں بہت پیچھے چلے گئے ہیں. آپ دیکھیں ایسے برے حالات میں بھی فرقہ بندیاں ہمارے پاس کیسی ہیں. کہیں مسلک کے نام پہ فرقہ بازی، کہیں شیعہ کے نام پہ، کہیں سنی کے نام پر. آخر یہ کب تک فرقہ بازیاں رہیں گی؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلک ہر آدمی کے لیے ضروری ہے اور اس کا پرسنل مسئلہ ہے. آپ اپنے مسلک کے ساتھ پرخلوص رہیں، مگر مسلک کے ساتھ پرخلوص ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دوسروں کی جڑ کھودیں اور دوسروں کو گالیاں دیں اور دوسروں کے بارے میں افواہات اور خرافات کا راستہ آپ اپنائیں. آپ مسلمانوں کی پوزیشن، میں اکثر و بیشتر کہتا رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، مسلمان کا جو دین ہے، اسلام جسے کہتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت غیر مترقبہ ہے. اور اسلام ایک عظیم ٹاور کا نام ہے. ٹاوروں کا زمانہ ہے، آپ ٹاور دیکھتے ہیں، ایک ایک ٹاور 20 منزلے کے ہوتے ہیں. ایک ایک ٹاور 20 منزل کے ہیں. ایک ایک منزل پہ 4 فلیٹ ہیں. رہنے والے مختلف کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ساری دنیا کے لوگ رہتے ہیں. مگر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اگر اختلاف رکھتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، اسی ٹاور میں رہتے ہیں. اور اگر یہ پتہ چل گیا کہ ٹاور کے نیچے ٹاور کے دشمنوں نے بم رکھ دیا ہے، اگر یہ بم نہیں ہٹایا گیا تو ٹاور اڑ جائے گا. اب میں فلیٹ والوں سے پوچھتا ہوں کہ اے فلیٹ والوں، یہ بتاؤ کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ ٹاور کے نیچے دشمن بم رکھنے کی سازش کر رہا ہے اور ٹائم بم ہے، اگر ٹائم سے نہیں ہٹایا گیا تو اڑ جائے گا،
اب کس کا فلیٹ بچے گا؟ اسی طرح سے اسلام کے ٹاور میں یہ دیوبندی بھی ہیں، یہ بریلوی بھی ہیں، یہ شیعہ بھی ہیں، یہ سنی بھی ہیں، سب اپنا اپنا فلیٹ لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اپنے اپنے مسلک کے ساتھ، تشخصات کے ساتھ رہنا بری بات نہیں ہے، مگر ملت کے مشترک مسائل جب سامنے آ جائیں اور مشترک ذمہ داریاں جب سامنے آ جائیں تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلکی تشخصات کے ساتھ ملت کے مشترکہ مسائل کی حفاظت کے لیے ذمہ دارانہ طور پر متحد ہو کر کام کریں، تاکہ ملت کو روشن مستقبل مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو مہمیز کیا جائے، دین کی طرف آنے کی دعوت دیا جائے، عملی مسلمان بننے کی ترغیب و ترہیب کیا جائے۔ ذمہ داریاں اصل میں یہ ہیں، اور اسلامی تعلیم کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، دینی تربیت کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے اگر دینی تربیت سے مسلح ہے، ایک انجینئر ہے اگر دینی تربیت سے مسلح ہے، تو دین نے حرام اور حلال کا وہ تصور عطا کیا ہے کہ ایک کنسٹرکشن کرنے والا مسلم انجینئر اگر اسلامیات کو پڑھ پڑھا کر کے اپنے فریضے کو انجام دے رہا ہے تو حرام کھانے سے بھی بچے گا اور کنسٹرکشن میں چوری کرنے سے بھی بچے گا۔ ایک مسلمان ڈاکٹر اگر دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہے، دینی تربیت اس کے پاس موجود ہے، تو دوسرے ڈاکٹروں سے مختلف نظر آئے گا۔ اس لیے ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے دین کو پہچانیں، اپنے دین کے ساتھ آئیں، مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے ہر ممکنہ جد و جہد کریں، اور عملی طور پر ہم مسلمان بن کر کے سامنے آئیں۔ دنیا تو ہمیں بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے، دنیا ہماری حقیقت کو افسانہ بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ کرونا کا زمانہ ہے، کرونا کس طرح سے بڑھ رہا ہے، آج کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے۔ تبلیغی جماعت کے نام پر کیسی بحث کی گئی اور کس طرح سے مسلمانوں کے سروں پر ٹھیکرے پھوڑنے کی کوشش کی گئی، اگرچہ اللہ نے اس سلسلے میں انہیں ناکامی دی، مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے، اسی دلی میں ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے رام لیلا گراؤنڈ سے کہ لوگوں کو کپڑوں سے پہچانو، مگر اسی کرونا میں کپڑوں سے پہچانے گئے لوگ، جب لوگ بھاگ کر اپنے گھر جا رہے تھے، پیروں میں چیتھڑے باندھے ہوئے تھے، بچے بھوکے مر رہے تھے، تو روڈ پر وہ لوگ آئے، وہ کپڑے سے پہچانے گئے جنہیں مسلمان کہتے ہیں۔ کھانا لے کے مسلمان کھڑا ہوا، پانی لے کے مسلمان کھڑا ہوا، مدد کرنے کے لیے مسلمان کھڑا ہوا، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، راشن اور پانی کا انتظام کیا، داڑھی اور ٹوپی ہر جگہ نظر آ رہی تھی۔ یہ ابھی سامنے کی بات ہے۔ تو جس طرح سے ہم نے اپنے اخلاق فاضلہ کے ذریعے سیرت نبویہ کی روشنی میں عام انسانوں کو فائدہ پہنچانے اور پریشان لوگوں کو پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی کرونا کے زمانے میں دیا اور مسلمانوں کو اپریشیٹ کیا گیا، میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں زمانہ تم کو اپریشیٹ کرے وہ کام بھی کرو، خدا اور رسول تمہیں اپریشیٹ کرے وہ کام بھی کرو۔ دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتوں میں گھبرانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، اور اس آزمائش کے ماحول میں تم صبر کی استقامت بھری چٹان پہ کھڑے ہو کے مسکراتے رہو، تم تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو بھی حالات سامنے آئے ہیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کا ہے، ثابت قدم اپنے عقیدے پہ رہنے کا ہے، مسلمان بن کر کے جینے اور مرنے کا ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں، مگر انہی خراب حالات میں تو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ بت کدے میں بھی رہ کے ہم اجمل سجدہ پنجگانہ گزارے۔ ہم اپنے رب کے سامنے ندامت کے ساتھ حاضر ہوں، ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں پہ استغفار کریں، اپنے روٹھے ہوئے مالک کو منائیں، اور دنیا کے لیے ہم رواداری کا پیغام لے کر کے آئیں۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوشحال بنائیں، ہماری امت مسلمہ ہونے کی بنیاد پہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی ہم خوشحال بنائیں۔ صرف اپنی آنکھوں کے آنسو ہم نہ پوچھیں، دوسروں کی آنکھوں کے بھی ہم آنسو پوچھیں، اور زمانے کو ہم تلقین کرتے رہیں، ترغیب کرتے رہیں، ترہیب کرتے رہیں، عملی طور پر ہم مسلمان بن کر کے کھڑے ہوں۔ اگر ہم کھڑے ہوئے اس طرح، کبھی بھی ہم اکثریت میں نہیں رہے، کہیں بھی ہم
اکثریت میں نہیں رہے. دنیا نے جب ہم کو مٹانا چاہا تو دنیا کے پاس دنیا کے سارے حرب و ضرب رہے، ہمارے پاس وہی دعائیں تھیں، وہی رب پہ اعتماد تھا، وہی اللہ کی نصرت کا انتظار تھا، اور اخلاق اسلامی کے تحت ساری دنیا پہ ہم چھا گئے، ساری دنیا ہماری گرویدہ ہوئی. آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یہ میری کوئی تقریر نہیں ہے، ایک ہلکی سی تحریک ہے مسلمانوں کے لیے. میرا ایک جذبہ تھا، ایک درد تھا، ایک کسک تھی، ایک ٹیس تھی، اور کچھ محسوسات تھے جو میں نے بڑی سادہ زبان میں خطابت کو خیر بات کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے. اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو میں آپ حضرات سے بھی معافی چاہتا ہوں، اور رب العالمین کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں. جو کچھ میرے احساسات کم و بیش تھے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. مسلم پرسنل لا بورڈ بھی امت مسلمہ کی حفاظت اور امت مسلمہ کو صداقت کی راہ پہ چلانے کے لیے بنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر اس جماعت کو اور ہماری ہر اس تحریک کو طاقت عطا فرمائے جو خلوص کے ساتھ امت مسلمہ میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. والسلام علی من اتبع الہدی. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.